بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالقدر بابر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله. الله تبارك وتعالى وجل جلاله وأمن واله وعظم شانه وتم برهانه کہ حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اسلام کے حضور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں و جوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا: قال اللہ ھذا یوم، فرمایا یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین، نفع ملے گا سچوں کو،
بصدقہم، ان کے سچ بولنے کی وجہ سے نفع دیا جائے گا بروز قیامت۔ اللہ کن کو نفع دے گا؟ سچ بولنے والوں کو نفع دے گا۔ آگے فرمایا پھر ان کو نفع بھی ملے گا اور ان کو جنت بھی ملے گی۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اس کو نفع بھی دیا جائے گا اور جنت بھی ملے گی، اور جنت ایسی ہوگی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کوئی شخص کسی کو وہاں اپنے گھر رکھتا ہے، اس کو کھانا بھی دیتا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، جناب رہائش بھی دیتا ہے، لیکن بس اوقات راضی نہیں ہوتا۔ رہائش بھی دی ہے، کھانا بھی دیا ہے، مکان بھی دیا ہے، لیکن وہ شخص راضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سچوں کو نفع بھی دوں گا اور جنت بھی دوں گا، اور ایسی جنت دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ نے فرمایا وہ مجھ سے راضی ہوں گے، میں ان سے راضی ہوں۔ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، رب عظیم نے فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جنت لینا اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر ان نہروں میں مختلف قسم کا پانی ہے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایک مشکل کام ہے تو مشکل، لیکن جو کر لیتا ہے، جو عادت اپنا لیتا ہے، اللہ پھر ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ ہے سچ بولنا۔ سچ بولنا ذرا مشکل ہے، لیکن جو سچ کا عادی بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں اس کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ کا پھر اس بندے پر خاص فضل ہو جاتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے، سچ کا دامن تھامتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ان کو ان کی سچائی کا نفع دوں گا۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین بصدقهم، اللہ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے، ان کو نفع دیا جائے گا ان کے سچ بولنے کا، ان کو اللہ تعالیٰ نفع دے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو گھیر لے گا۔ سچ بولنا اس معاشرے میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، سچائی کا دامن تھامنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونا، سچائی کا دامن تھامنا، یہ بظاہر تو بڑا مشکل ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے دین کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو حضور کے دین کی بنیاد سچ پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سچائی کے ساتھ گزاری ہے، اور سچائی کا درس دیا ہے کہ سچ بولنا، سچ بندے کو نجات دلا دیتا ہے، سچ انسان کو آگے لے جاتا ہے، معاشرے میں عزت و وقار بنتا ہے اس بندے کا جو سچ کا دامن تھامتا ہے۔ اور سچ یہ ایسی چیز ہے، اس پر جتنی بھی بات کی جائے بڑی کم ہے، لیکن جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں، 1 میل پورا دور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ آپ اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے 1 میل دور چلے جاتے ہیں کہ جب وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، انسانوں اور جنوں کو نہیں آتی، اللہ کے نورانی فرشتوں کو وہ بدبو آتی ہے، وہ اس انسان سے دور چلے جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں سچائی کا دامن تھامیں،
کسی بھی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہنسانے کے لیے ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، ذرا ذرا بات اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ سے اس بات فرمائیں۔ صحابی نے عرض کی حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی نے عرض کی حضور کیا مومن ضعیف اور کمزور ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں مومن کمزور ضعیف ہو سکتا ہے۔ اس صحابی نے پھر عرض کی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن گناہ بھی کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابی مومن سے گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے میرے صحابی مومن ہوگا جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو پتہ چلا جو جھوٹ بولتے ہیں پھر ان کے ایمان پر شک کرنے کی اجازت ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا ایمان کمزور ہو، اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں حضور نے فرمایا مومن کبھی نہیں جھوٹ بولے گا، اس سے گناہ بھی ہو جائے گا، وہ بزدل بھی ہو جائے گا۔ کچھ مواقع پر ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے، کچھ مواقع ہیں۔ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، کسی کے ہاں انسان رشتہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بچی کا باپ اس کے اندر عیب ہوتے ہی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بچی کا باپ کیسا ہے بتاؤ۔ جس سے پوچھا گیا ہے وہ کہہ سکتا ہے نہیں اس کا باپ بڑا اچھا ہے، نیک پرہیزگار ہے، حالانکہ اس کا باپ اچھا نہیں ہے، نیک نہیں ہے، برائیاں ہیں، وہ 2-3 دفعہ جیل میں بھی جا چکا ہے، لیکن اس وقت وہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں بچی کا باپ نیک ہے، پرہیزگار ہے، یہ خاندان بہت اچھا ہے، نیکی کا درس دیتے ہیں اور نیکی کا خود کام کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں جو پورے جہان کی غلاظتیں، بیماریاں، بہانے اور جناب طرح طرح کے الزام اس کی فیملی پر لگا دیتا ہے، حالانکہ وہاں پر خلاف بات کرنا شریعت اجازت دیتی ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم کرتے نہیں۔ اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے کتنے پیارے الفاظ عطا کیے، آپ نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے 70 عیب چھپائے گا، اس کے 70 پردے ڈالے گا، اور تو اس کی بیماریاں اور برائیاں اور اس پر الزام لگا رہا ہے، پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا حضور نے کہ جنگ کی تدبیر کرتے ہوئے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں مرحب لڑنے آیا، وہ 1000 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، بڑا بہادر سمجھتا تھا، اور گھوڑے پہ آیا تو حضرت علی نے کہا تو اتنا بہادر بنتا ہے، 1000 لوگوں سے مقابلہ کرتا ہے، تجھے گھوڑے کی ذرا تو بات بھی نہیں آتی، وہ ذرا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں، وہ ذرا ٹھیک کرنے کے لیے نیچے ہوا جھکا، حضرت علی نے اللہ اکبر کہہ کر اس کا سر قلم کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن جنگ کی تدبیر کرنے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن ہم وہاں پہ نہیں کرتے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانی ہو وہاں پر بھی انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس سے دوسرے سے جا کر کہو کہ یار وہ تیرے بارے میں بڑا اچھا سوچتا ہے، وہ تیرے بغیر تو رہتا ہی نہیں ہے، وہ تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تو بھی اس سے صلح کر لے، وہ تیری بات کرتا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ یار اس کو کہو میرے ساتھ صلح کر لے، لیکن ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بڑا چور لیکن چل کر لے صلح، کوئی بات نہیں ہے، ہم کو جہاں پر بات کرنی تھی شریعت اجازت دیتی تھی ہم وہاں پر کرتے نہیں، وہاں پر شریعت نے اجازت بھی دی کہ چلو اس کو جا کر کہو وہ تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تو جب تیرا نام آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، شریعت جہاں پر بھی اجازت دیتی ہے کہ اس کی صلح کرانے کے لیے
بعض خلاف واقعہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مواقع ہیں اور بھی کافی ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے سچائی، سچ بولنے کی فضیلت کیا ہے، سچ کی اہمیت کیا ہے، اور سچ سے ملتا کیا ہے، سچ سے ہوتا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ عرض کی حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 خامیاں ہیں اور میں 4 خامیاں نہیں چھوڑ سکتا، اور کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور کی حکمت دیکھیں، حکمت اتنی کہ کہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ حکمت کے بے تاج بادشاہ حضور علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے اندر خامیاں ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا حضور پہلی خامی تو یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، شراب کا عادی ہوں۔ حضور نے فرمایا دوسری؟ وہ کہنے لگا میں بدکاری کرتا ہوں، تیسری میں چوری کرتا ہوں، اور چوتھی وہ عرض کرنے لگا حضور میں جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہوں تو پہلا میرا جملہ وہ جھوٹ کا ہوتا ہے، میں نے جب بھی کوئی گفتگو کی ہے تو جھوٹ ہی بولا ہے۔ یہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، ان کو چھوڑنا بھی چاہتا نہیں ہوں، کیا کروں؟ حضور حکمت جانتے تھے، پتا تھا۔ حضور نے فرمایا میری اگر بات مانے، چاروں نہ چھوڑ، چاروں نہ چھوڑ، میرے کہنے پہ ایک چھوڑ دے، میرے کہنے پہ ایک خامی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ وہ عرض کرنے لگا حضور کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو ایک چھوڑ دے جھوٹ بولنا۔ اس نے کہا جھوٹ بولنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرے لیے بڑا آسان ہے، میں جو بھی بات کہوں گا سچ بول دوں گا، مجھے کیا ہوگا؟ شراب کا کہتے تو ہو سکتا ہے میں نہ چھوڑتا، چوری کا کہتے تو ہو سکتا ہے میں نہ چھوڑتا، بدکاری کا کہتے تو ہو سکتا ہے میں نہ چھوڑتا، یہ جھوٹ کی بات کہی ہے تو یہ میرے لیے بڑی آسان ہے، یہ بڑی آسان ہے، یہ میں چھوڑ دوں گا، معمولی ہے۔ صبح آیا تھا، جب اتنی بات کہی تو چلا گیا، جب شراب کی بوتل ہاتھ میں تھامی تو پینے لگا تو خیال آیا پاک نبی کے پاک غلاموں کے درمیان بیٹھا تو زبان سے منہ سے بدبو آئے گی، وہ پاک لوگ ہیں، اگر انہوں نے پوچھ لیا شراب پی کر آئے ہو تو سچ بولا تو ان کے درمیان بیٹھنے کے قابل نہیں رہوں گا، اور اگر جھوٹ بولا تو میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا کہ میں نے وہ شراب کی بوتل توڑ دی۔ جب بدکاری کے قریب گیا کسی کا خوف نہیں تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، بدکاری کے قریب گیا خیال آیا کہ پاک نبی کے پاک غلاموں کی محفل میں بیٹھا تو حضور نے پوچھنا ہے کہ لوگوں نے پھر یہ بھی باتیں کرنی ہے یہ تو کلمہ پڑھ آیا ہے، یہ تو مسلم ہو گیا ہے اور مسلم ہو کر گناہ کر رہا ہے، اسلام کے وجود پر دبا آئے گا، چھوڑ دی بدکاری بھی۔ جب چوری کے قریب گیا تو فرمایا حضور کے ہاتھ میں تو لوگ نذرانے دیتے ہیں، طوائف پیش کرتے ہیں اور وظیفے ادا کرتے ہیں، اگر میں نے چوری کا مال حضور کے پاک دامن میں تھما دیا تو میں تو بڑی نانصافی کروں گا، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، چوری بھی چھوڑ دی۔ واپس شام کو حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے مسکرا کر اپنے لبوں سے اس کا استقبال کیا، مسکرائے اور آ کر وہ عرض کرنے لگا، پاؤں میں گر کر کہنے لگا حضور آپ نے مجھ سے ایک گناہ چھڑایا تھا، جھوٹ بولنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے گناہ مجھ سے دور فرما دیے ہیں، دور کر دیے ہیں۔ میرے عزیزوں سچائی کا دامن تھامو، سچ بولنے کی عادت بناؤ۔ جو انسان سچ بولتا ہے اس کی جتنی بھی بیماریاں اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اسی یہ بنیاد ہے۔ اس کی مثال بزرگ کیا دیتے ہیں، ایک کمرہ اور اس کے اندر سارے گناہ ہوں، سارے گناہ انسان نہیں پہنچ سکتا، ان گناہوں کا پر تالا لگا ہوا ہے اور وہ تالا جھوٹ ہے۔ جب آپ نے جھوٹ بول دیا وہ تالا کھل گیا، پھر آپ شرعام گناہ کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ تالا ہے جھوٹ۔ اگر جھوٹ بول دیا تالا کھل گیا، گناہ عام ہو جائیں گے، ہر بندہ
کہ پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا کوئی نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی کوئی سزا نہیں قانون کے لحاظ سے. حالانکہ قانون جھوٹ بولنے کے دین میں سزا کوئی پرچہ نہیں کرا سکتا. آپ لاکھ جھوٹ بول لیں, کوئی پرچہ کرائے گا اس میں میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. دغے کی سزا ہے قانون میں, دھوکے فریب اور جناب اور کسی کی سزا ہے, لیکن پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی کوئی سزا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم نے جھوٹ بولنے تھے تو اس لیے پاکستان کے آئین میں یہ شک نہیں رکھی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں. ان سے پوچھا کہ بتاؤ حجاج بن یوسف کیسا حکمران ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ظالم حکمران ہے, اس نے ظلم کیا ہے, اہل بیت کے ساتھ بھی اور تبع تابعین کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے, وہ ظالم حکمران. لوگوں نے کہا آپ ان کی حکمرانی میں اور ان کے سامنے ان کی دور میں آپ ان کی برائی کر رہے ہیں, ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں سچی تو بول رہا ہوں, وہ ظالم ہے اور میں ان کے سامنے کہنے کے لیے بھی تیار ہوں. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت حسن بصری مجھے ظالم حکمران کہہ رہا ہے, لال پیلا ہو گیا, تلوار باہر نکالی. حضرت حسن بصری کے خلیفہ حضرت حبیب بن عجمی یہ ان کے خلیفہ ہیں, آپ ان کے پاس آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ادھر حجاج بن یوسف بڑا لال پیلا ہوا ہے, تلوار نکالی ہے اور حضرت حسن بصری کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں, اس نے مجھے ظالم کہا, آج پتہ چل جاتا ہے. وہ آیا, حبیب بن عجمی باہر کھڑے ہوئے تھے, حضرت اندر نماز پڑھ رہے تھے. وہ فرمانے لگے, حبیب بن عجمی فرمایا کہ آپ نماز پڑھو میں دیکھ لیتا ہوں. حجاج بن یوسف آیا, اس نے کہا بتاؤ تمہارے پیر کہاں ہیں؟ حبیب بن عجمی کہنے لگے کہ میرے حضرت میرے پیر نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا ہے کہ تو ظالم ہے, تو میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ جا دیکھ لے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, اندر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اندر گیا مسجد میں تو اس کو بھی پتہ ہی نظر نہیں آیا. وہ باہر آ کر کہا حبیب بن عجمی کو, وہ کہنے لگا تو کہتا ہے وہ اندر ہے, میں جاتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا. حبیب بن عجمی فرمانے لگے یہ جوتا پڑا ہوا ہے, میرے حضرت میرے پیر اندر ہے, جا دیکھ لے جا کر, تجھے نظر نہیں آ رہا, جا پھر دیکھ. وہ حجاج بن یوسف وہ اندر گیا, اس کو نظر نہیں آ رہا. پھر آیا, کہنے لگا تو کہتا ہے وہ اندر ہے, میں جاتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا, کیا بات ہے؟ حبیب بن عجمی فرمانے لگے تیرے جھوٹوں بولنے کی وجہ سے تیری آنکھوں میں اندھیرا ہے اور تجھے کچھ نظر نہیں آتا, اور میرے حضرت نے سچ بولا ہے تو اللہ کی رحمت کا چاروں طرف پھیلا ہوا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہا, اس میں تیرا قصور ہے. حضور نے فرمایا جو سچ بولتا ہے نا, سچ سچائی بیان کرتا ہے, لوگوں سے ڈرتا نہیں, حقیقت بات کر دیتا ہے اللہ رسول کے نظریات میں افکار میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری رحمت اس کو گھیر لیتی ہے, اس کو گھیر لیتی ہے, برائی کے قریب نہیں جانے دیتی, جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانے دیتی. اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی یوم یرفع الصادقین بصدقہم, اللہ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن میں سچوں کو نفع دوں گا ان کے سچ بولنے کی وجہ سے, اور فرمایا پھر میں ان کو جنت بھی عطا کروں گا, اور ایسی جنت دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, دودھ کی, شہد کی, اور بڑے میٹھے میٹھے میوے ہوں گے, ایسی جنت دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور وہ مجھ سے راضی ہوں گے, میں ان سے راضی ہوں گا, وہ مجھ سے راضی ہوں گے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا آپ غوث اعظم کیسے بنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ایک ہی بات تھی جس سے میں غوث اعظم بن گیا. فرمانے لگے وہ سچ بولا تھا میں نے, ماں نے اندر کی طرف سے کچھ دینار سی دیے تھے, سفر پہ روانہ کا واقعہ سنا ہوا ہے لیکن چونکہ موضوع ہے بتانا بھی چاہتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں ڈاکوؤں نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ ماں نے تلقین کی تھی, تربیت کی تھی, بیٹا جھوٹ نہ کبھی بولنا. غوث اعظم فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا تیرے پاس کیا؟ میں نے کہا 40 دینار ہے. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا, تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تم نے سچ کیوں بولا؟ آپ
میری ماں نے میری تربیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا. آج چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں, وہ ان کو سلیبس میں لکھی جاتی ہیں. یہ آپ سے سوال ہے میرا, چھوٹے بچے 5-6 سال کے گالیاں دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے سکول کے سلیبس کے اندر یہ گالیاں لکھی ہوتی ہیں؟ باقاعدہ طور پر سلیبس تیار کیا ہوتا ہے؟ نہیں. وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گھر میں سیکھتے ہیں, گھر سے سیکھتے ہیں. بڑے جب گالیاں نکالتے ہیں تو بچوں کو وہ خالی ذہن ہوتا ہے, وہ فوراً پک کر لیتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں بات تو ویسے ہی گالیاں دیتے ہیں. ماں نے تربیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا. ڈاکو کا سردار کہنے لگا تو یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں کیوں نہیں, میں ایسا نہیں کہہ سکتا تھا. انہوں نے سارے چوروں کو بلایا, فرمایا چوروں کو, ڈاکوؤں نے, انہوں نے کہا کہ اس بچے نے مجھے توبہ پر مجبور کر دیا ہے, آج میں اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, آپ کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے چوریاں بھی تیرے ساتھ مل کر کی تھی, برائیاں بھی تیرے ساتھ مل کر کی تھی, آج توبہ بھی تیرے ساتھ مل کر کرتے. سچائی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ معاشرے میں آتی ہے, اس میں ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے, معاشرے میں حسن بنتا ہے. آج ہم یورپ سے تھوڑی سی تربیت لے لیتے ہیں, فلاں سے لے لیتے ہیں. آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے اور اپریل فول منایا جا رہا ہے. یہ تہذیب کے گندے انڈے ہیں, یہ برائی ہے. وہ یورپ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں سے سچائی کو نکال کر برائی ڈال دی جائے. یوم صدیق اکبر گزرتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ویلنٹائن ڈے کا سب کو پتہ ہوتا ہے. جس نے حضرت علی نے پورا خاندان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے لاڈلے شہزادے کربلا کے میدان میں لٹا دیے, اور حضرت صدیق اکبر نے تاج کا لباس پہن کر سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر دیا, اور حضرت عثمان غنی نے اپنی پوری 40 سالہ زندگی حضور کے نام پر قربان کر دی. ان کا یوم وصال بھول گیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بادشاہ عادل حکمران, ان کا یوم وصال یاد نہ رہا. آج ہمیں یہ تہذیب کے گندے انڈے جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, اپریل فول مناتے ہیں, یہ ہمیں یاد ہے. اگر معاشرے میں عزت اپنانا چاہتے ہو, معاشرے میں جینا چاہتے ہو, محمد عربی کا معراج منایا کرو یا میلاد منایا کرو. حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ پڑھا کریں, صحابہ کرام کی سیرت پڑھا کریں, ان کے دن گھروں میں منایا کرو, مسجدوں میں ان کی ذکر کرا کرو. حضرت غوث اعظم نے ایک ہی بات کی تھی, عمل ایک ہی کیا تھا, تو غوث اعظم بن گئے تھے, غوث اعظم بن گئے تھے. میرے عزیزوں یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں, حضور علیہ السلام نے جو بتایا ہے, اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی, ہماری زندگی اچھی گزرے گی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کی ارد گرد فرشتے آ جاتے ہیں اور ان کی سچائی کو سنتے ہیں, وہ لکھتے ہیں سچائی, ان کی وہ گواہ بن جاتے ہیں ان کی باتوں میں. اللہ پھر پوچھتا ہے, اے میرے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کیا کرتا ہے, دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ میرا بندہ کیا کہتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے, تیرا ذکر بیان کرتا ہے, وہ سچائی بیان کرتا ہے. آج دکانوں میں, گھروں میں, ہر جگہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ کی خرید و فروخت تو ہو جائے گی, لیکن ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ نے فرمایا اے تاجر تو دکان میں بیٹھتا ہے تو جھوٹ بول کر اپنی چیز تو بیچ دے گا, لیکن جو اس کے اندر برکت تھی وہ رخصت ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. اگر وہ دکان کے اندر عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ تجارت کر, اللہ تیری تھوڑی روزی میں برکت ڈال دے گا, تجھے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے گا. تجارت اچھے طریقے سے کریں, ملاوٹ نہ کریں, انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں, سچائی کا دامن تھامو. اللہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین بصدقہم, اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور میں سچوں کو نفع دوں گا. لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ ان کو کس چیز کا نفع دے رہے ہو. اللہ فرمائے گا اے میرے بندو یہ دنیا میں رہتے تھے, یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے, لیکن انہوں نے سچ بولا ہے اور میں نے ان کے لیے جنت بھی تیار کی
پہرے جاری ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔